صدق اللہ ومن اتبعک من المؤمنین صدق اللہ العلی العظیم صدق رسولہ النبی الامی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و کرم سے میں آپ سب جمعۃ المبارک کی ان پاکیزہ گھڑیوں میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے اور جو سنیں سنائیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ یہ ذی الحج کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور اسلامی پہلا مہینہ یکم محرم الحرام یہ کچھ دنوں کے بعد شروع ہو جائے گا، منگل یا بدھ کو۔ تو پچھلا جمعۃ المبارک ہم نے یوم القرآن اور قرآن پاک کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے، ایک قرآن پاک، ایک صاحب قرآن پاک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات۔ ان مقدس کتاب اور اللہ کے پیارے پیغمبر پیارے رسول، ان پر جب بھی کسی نے کوئی نازیبا جملہ کسنے کی کوشش کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو ہلاک بھی کیا، لیکن اس میں امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے کہ آخر یہ واقعات کیوں ہوتے ہیں، آخر یہ چیزیں کیوں رونما ہوتی ہیں۔ اس میں ہمارا بھی قصور ہے، ہمیں اپنی طرف بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم کدھر بھٹک جاتے ہیں اور پھر یہ لوگ جو ہے وہ ایسی کارروائی کر کے یہ دیکھتے ہیں کہ کیا امت مسلمہ جاگ رہی ہے۔ الحمدللہ جاگ رہی ہے، لیکن غافل بھی ہے۔ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہوگا اور یہ زندگی جو اللہ پاک نے ہمیں ایک امانت عطا فرمائی ہے، اس میں اپنے اپنے تئیں اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہوگا۔ دیکھیں ہمارے اسلاف کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار، حضور کے صحابہ کرام، وہ بھی اس دنیا میں آئے، انہوں نے بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے معاملات کو نپٹایا، لیکن اسلام کے حوالے سے ان ہستیوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ جہاں دین کی بات آ گئی، حضور کی نبوت پاک کی بات آ گئی، جہاں حضور کی عزت کی بات آ گئی، قرآن پاک کی بات آ گئی، تو ان ہستیوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ یہ ہمارا دین ہے، اگر بات کرنی ہے تو اپنے دائرہ کار میں رہ کر۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ بڑے بڑے فتنے آئے۔ دیکھیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا جب وصال پاک ہو گیا ظاہری طور پر، تو ختم نبوت کا ایک فتنہ 3-4 لوگوں نے، ایک عورت نے کہا جی میں بھی نبی ہوں۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرما دیا تھا کہ 30 ایسے جھوٹے نبی، 30 ایسے لوگ آئیں گے، ان میں سے ہر کوئی کہے گا کہ میں نبی ہوں، وہ سارے کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی رسول نہیں ہے، میرے اوپر ختم نبوت کا سلسلہ ختم، میرے اوپر رسالت کا سلسلہ ختم، نہ میرے بعد کوئی نبی رسول ہے، نہ قرآن پاک کے بعد کوئی کتاب ہے، اور نہ میری امت کے بعد کوئی امت ہے، اس کے بعد صرف قیامت ہے۔ تو سلسلے ختم ہو گئے، لیکن فتنے اٹھے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اسی وقت اسی فتنے کا کلا کم کرنے کا ارادہ فرمایا، اور یہ وہ جنگ ہے جو ختم نبوت کے منکرین تھے ان کے خلاف لڑی گئی، اور اس جنگ میں سب سے زیادہ صحابہ کرام شہید ہوئے،
تقریباً 1200 صحابہ کرام. نہ جنگ بدر میں اتنے شہید ہوئے، نہ احد میں، نہ خندق میں، نہ تبوک میں. یہ ایسی جنگ تھی کیونکہ مسئلہ حضور کی ناموس کا تھا، حضور کی ختم نبوت کا تھا. تو 700 صحابہ کرام صرف وہ تھے جو حافظ قرآن تھے، جن کے دلوں میں قرآن پاک محفوظ تھا، لیکن انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی. انہوں نے اس فتنے کو وہیں ختم کیا. اور وہ فتنہ، یہ جو فتنہ ہوتا ہے یہ ایسے ختم نہیں ہوتا، اس کی بڑی چالیں ہوتی ہیں، اس کے بڑے گر ہوتے ہیں، اس میں بڑے بڑے جو ہے وہ ہیلے بہانے ہوتے ہیں. کبھی وہ اپنا بن کے سامنے آ جاتا ہے، جس طرح یہ قادیانی ہے، یہ بھی منکرین ختم نبوت ہیں. اور یہ کہتے ہیں جی ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی قرآن کو مانتے ہیں. کوئی رب کو ایک مانے، قرآن کو مانے، کلمہ پڑھے، نماز، اگر وہ حضور کی ختم نبوت کا منکر ہے تو وہ کافر ہے. تو یہ لوگ ہماری صفوں میں گھسے ہوئے ہیں. اس لیے ہمیں خود بھی جاگنا ہوگا. ہم بحیثیت مسلمان، ہمیں خود اپنی تعلیمات کا پتہ نہیں، ہمیں اپنا جو ہے وہ اپنے آپ کا ایڈریس کا نہیں پتہ. تو اس لیے ہمارا بھی قصور ہے. ہم بھی اس طرح کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اپنے معاملات کو اس طرح کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اس لیے وہ دوسرا جو ہے وہ اس طرح کے حملے کرتا ہے کہ یہ امت سوئی ہوئی ہے. اس لیے جگانے کا وقت ہے. جب پاکستان ابھی معرض وجود میں نہیں آیا تھا تو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا تیر تلوار بعد میں پکڑیں گے، پہلے امت مسلمہ کو جگایا جائے. کبھی وہی اقبال کہتا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کبھی کوئی شعر کہتا، کبھی کوئی شعر کہتا. اور اس اقبال نے پھر اس امت مسلمہ کے دل میں وہ ایک جذبہ پیدا کیا، اور تب جا کر یہ مملکت پاکستان وجود میں آئی. تو جب ان مسلمان ان جذبات سے محروم ہو جاتا ہے تو پھر غیر لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے کارروائی کرتے ہیں. کبھی حضور کی ذات پر وہ تو کافر ہیں، کل بھی کریں گے، پھر کر دیں گے، پھر کر دیں گے. لیکن ہم نے اس کا جواب کس طرح دینا ہے کہ جس نبی کی نعوذ باللہ وہ توہین کرتے ہیں، ہم نے اس نبی سے زیادہ تعلق جوڑنا ہے. جس قرآن کی وہ توہین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے قرآن پاک کو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ وہ مٹے گا، اس نے قیامت تک رہنا ہے. تو ہم نے اس قرآن کو اور پھیلانا ہے، اس قرآن کو اور پھیلانا ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے اسلاف کرام، اہل بیت اعظام، حضور کے صحابہ کرام، محدثین، علماء، صوفیاء، انہوں نے ایسے ایسے جو ہے وہ اپنے زندگی میں ایسے ایسے معاملات کیے، امت مسلمہ کو ایک کرنے کی، امت مسلمہ کو وہ بھولا ہوا سبق یاد کرانے کی کوشش کی. تب جا کر یہ امت کا سلسلہ اور دین کا سلسلہ ہم تک پہنچا. اور اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں گے تو یہ سلسلہ آگے چلے گا. جہاں غفلت آ گئی وہاں نسلیں اجڑ گئیں، وہاں کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا کہ ہم کون ہیں، ہم مسلمان ہیں تو کیوں ہیں، ہمارا دین اسلام ہمیں کیا کہتا ہے، ہماری حدود و قیود کیا ہے. ہم نے قرآن پاک کو صرف ایک عبادت کی نگاہ سے دیکھا ہے کہ اس میں نماز ہے، روزہ ہے. جو اس میں معاملات ہیں اس کو ہم نے نہیں دیکھا. ہماری عبادات خوبصورت ہیں، ہمارے معاملات بگڑے ہوئے، ہمارے معاملات خوبصورت ہیں، عبادات. تو یہ اس وجہ سے کیونکہ وہ کافر ہے، اس نے آج بھی توہین کرنی ہے، کل بھی توہین کرنی ہے. تو ہمارا کام ہے کہ ہم اتنے ہی اپنے آپ کو تیار کرتے جائیں، اتنے ہی اپنے آپ کو تیار کرتے جائیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ذی الحج کا مہینہ ہے. لاکھوں لوگوں نے، فرزندان توحید نے، کلمہ گو مسلمانوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، حج کیا، مدینہ پاک کی حاضری دی. سبق کیا لیا؟ سب سے پہلا سبق تو یہ ہے کہ ہم نے توحید پر مضبوط ہونا ہے. ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں یہ پختہ خیال ہونا چاہیے کہ ہم اس وحدہ لا شریک کے ماننے والے ہیں جو احکم الحاکمین ہیں. اس پر بھروسہ رکھیں، اس پر توکل رکھیں. اگر ہم نیکی کی راہ پر چلتے ہیں وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا. ہم اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے تقاضے پورے کرتے ہیں، وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا. اس ذات پر بھروسہ رکھیں. دوسرا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اتباع، اس کو اپنانے کی کوشش کریں. پھر حضور کی اہل بیت اطہار، حضور کے صحابہ کرام، یہ وہ گلشن ہیں، وہ ستارے ہیں، وہ مہکتا ہوا باغ ہے جس کی ہر کلی کی اپنی ایک مہک ہے. حضور نے فرمایا میرے جس صحابی کی اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے.
میرے گھرانے سے محبت کرو، ہدایت پا جاؤ. یہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا آپ. ایک قرآن پاک کہ میری اہل بیت طہار ہیں. تو یہ ہمارا جو یہ ذی الحج کا مہینہ ہے یہ بھی شہادتوں کا مہینہ ہے. آگے محرم شروع ہو جاتا ہے، اسلامی پہلا سال ہے، وہ بھی شہادتوں سے شروع ہو جاتا ہے. یکم محرم جو ہے یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم شہادت. پھر 10 محرم کو نواز رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ آپ کا یوم شہادت. اور آپ کی یہ شہادتیں ان ہستیوں کی ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ یہ جو شہید ہوئے ہیں اپنی ذات کے لیے نہیں ہوئے، اپنی ذات کے لیے نہیں ہوئے، بلکہ قرآن کے ساتھ اتنا مضبوط تعلق کہ نیزے کی نوک پر بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے. وہاں بھی قرآن سے تعلق. ہم مسجد میں نہیں پڑھتے، اپنے گھر میں نہیں پڑھتے. قرآن کی توہین ہوئی ہے تو آپ نے زیادہ قرآن سے محبت کرنی ہے، زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، زیادہ اس کو سیکھنے کی کوشش کرنی ہے. تو فرمایا کہ تو یہ شہادتیں ان اپنی ذاتوں کے لیے نہیں دی، اسلام کے لیے دی، ناموس قرآن کے لیے دی، حضور کی ناموس کے لیے دی. تو اب حضرت امام مسلم بن عقیل دیکھیں کہ جب آپ شہید ہوئے تو آپ کو بڑے بڑے جو ہے وہ عہدے پیش کیے گئے. آپ نے فرمایا میں حضور کے گھرانے سے غداری نہیں کر سکتا، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتا. آپ کے بچوں نے، حضور کے گھرانے نے، حضور کی اہل بیت طہار نے. حضور نے فرمایا میری اہل بیت طہار سے محبت کرو. کیوں؟ کہ میری اہل بیت قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن ان کے ساتھ ہے. اور یہ حوض کوثر پر اسی طرح میرے ساتھ ملیں گی کہ قرآن ان کے ساتھ ہوگا اور یہ قرآن کے ساتھ ہوں گے. تو بڑے بڑے فتنے آئے، بڑے بڑے، لیکن ان ہستیوں نے ان فتنوں کو اس طرح کنٹرول کیا کہ اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہیں کی. کٹ گئے، ذبح ہو گئے، خاندان کے خاندان ختم ہو گئے، لیکن اپنے خون سے اسلام کے چراغ کو روشن رکھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انشاءاللہ اس جمعے بھی، اگلے جمعے بھی یہ انشاءاللہ ذکر ہوگا کہ جب یہ اسلام لائے نا تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی، یا اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت دے دے، عمر کے ذریعے اسلام کو عزت دے دے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ ایمان لائے نا تو اللہ تعالیٰ نے 40 صحابہ کرام ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ کریمہ بھیجی، یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے میرے نبی اللہ تیرے لیے کافی ہے. ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو ایمان والے تیری اتباع کر رہے ہیں وہ تیرے لیے کافی ہیں. یہ جتنے آگے ہیں اللہ تیرے لیے کافی ہے، اور جتنے آگے ہیں وہ تیرے لیے کافی ہیں. وہ کافی کیوں ہیں؟ کہ ان کا ایمان کامل ہے، ان کا اسلام کامل ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام لائے نا تو حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ ہم خانہ کعبہ میں نماز نہیں پڑھتے تھے کیونکہ وہاں کفار تھے، بنو قریش تھے، وہ داخل ہی نہیں ہونے دیتے تھے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ ہم سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا عمر فاروق ہم سچے ہیں، ہمارا دین سچا ہے. یعنی دین پر سختیاں آتی ہیں، مشکل وقت آتا ہے. ہر بندہ مومن پر، ہر بندہ مسلمان پر ایک مکی دور ہوتا ہے، ایک مدنی دور ہوتا ہے. مکی دور سے گزرنا پڑتا ہے، پھر مدنی دور آتا ہے. تو فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم سچے ہیں جھوٹے ہیں؟ فرمایا ہم سچے ہیں. تو یا رسول اللہ ہم خانہ کعبہ میں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ آج ہم ظہر کی نماز وہاں پڑھیں گے. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے، یعنی وہ دعا قبول ہوگی، یا اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. اب ان ہستیوں کے بارے میں کوئی نازیبہ گفتگو کرے، حضور کے گھرانے کے بارے میں کوئی نازیبہ گفتگو کرے تو کیا ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں ہم پیچھے پیچھے چل رہے تھے، عمر فاروق آگے آگے چل رہے تھے. اور پہلی نماز جو ہے اس وقت پڑھی گئی جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، خانہ کعبہ میں نماز پڑھی گئی. بہرحال مخالفت ہوئی، بڑی بڑی تکلیفیں. حضور کے ایک صحابی تھے، ان کا مالک جو ہے ان کو ساری رات وہ ایک چادر میں لپیٹ دیتا
اور ان کے ناک میں آگ کا دھواں چھوڑ دیتا تھا، جسم ان کا باندھ دیتا تھا۔ تو کیونکہ وہ غلام تھے اور مالک کی جس طرح مرضی ہو ویسا کرتا تھا، تو وہ ناک میں دھواں، ساری رات تکلیف میں رہتے۔ جب وہ صبح چھوڑتا اور کہتا کہ چھوڑو محمد کو، ان کا کلمہ چھوڑو، تو اس نے کہا میں نے تمہیں اپنا جسم دیا ہے، میں نے تمہیں اپنی جان نہیں دی، میں نے تمہیں اپنی روح نہیں دی۔ میرے جسم پہ تیرا حکم چل سکتا ہے، میری روح اور میری جان پر تیرا حکم نہیں چل سکتا۔ تو فرمایا کہ جب صبح ان کو ان کا مالک چھوڑتا، دوڑتے حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاتے۔ ایک دن تکلیف زیادہ ہوئی تو حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، ہم جب سے اسلام لائے ہیں ہم پر یہ تکلیف ہے، تو یہ تکلیفیں کب کم ہوں گی؟ آپ نے فرمایا صبر کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ۔ فرمایا تم سے پہلی قوموں پر اتنی تکلیف آتی تھی کہ لوگ ان کے جسم کاٹ دیتے تھے، لیکن وہ نبی کو نہیں چھوڑتے تھے، نبی کے ساتھ کھڑے رہتے۔ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اب جان جاتی تو جائے، ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ وہ تعلق، یہ وہ چیز تھی کہ کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں مدینہ میں بیٹھے اور کہاں بیت المقدس کے لوگ آپ سے ڈر رہے ہیں۔ وہ کیا چیز تھی؟ وہ یہی چیز تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا رعب اور دبدبہ اتنا تھا کہ جب بیت المقدس فتح ہو گیا تو اس عیسائی پادری نے کہا کہ تم اپنے بادشاہ کو لاؤ تاکہ ہم اپنی اس بیت المقدس کی چابیاں جو ہیں یہ ان کے حوالے کریں، ہم ان کو دیکھیں تو صحیح کہ وہ خود تو مدینہ میں بیٹھے ہیں اور یہاں بیت المقدس فتح ہو رہا ہے، میں ان کو دیکھوں کہ ان کی چال ڈال کیسی ہے، وہ کیسا بادشاہ ہے جو صرف اپنی سلطنت میں بیٹھا ہوا ہے اور ہم یہاں بیٹھ کر اس سے ڈر رہے ہیں۔ میں نے شروع میں جو بات کہی کہ کچھ ہمارا بھی قصور ہے کہ ہم یہاں بڑے مضبوط بنے بیٹھے ہیں، لیکن وہاں قرآن پاک کی توہین ہوتی ہے، وہاں حضور کے بارے میں نازیبہ کلمات کہے جاتے ہیں۔ ایک دور یہ بھی تھا کہ مدینہ میں عمر فاروق بیٹھے ہیں اور بیت المقدس کی چابیاں دینے کے لیے عیسائی پادری منتظر ہیں کہ بادشاہ اور امیر المومنین آئے تاکہ ان کو دیکھیں بھی اور ان کی زیارت بھی کریں کہ بیٹھے وہاں ہیں لیکن ان کا رعب ہم پر طاری ہے۔ تو جب آپ کو خط لکھا گیا تو عجیب منظر تھا آپ کا وہاں جانے کا۔ آپ نے اپنے غلام کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ایک ہی گھوڑا ہے اور میں بیت المال کا گھوڑا نہیں لے سکتا، بیت المال کا گھوڑا نہیں لے سکتا، میرے پاس ایک ہی گھوڑا ہے اور تم ایک ہی میرے غلام ہو، تو اس طرح کرنا کہ جتنا سفر میں گھوڑے پر کروں گا لگام تم نے پکڑنی ہے، اور پھر اس کے بعد تم نے اتنا سفر کرنا ہے اور لگام میں نے پکڑنی۔ یہ عالم تھا، یہ کیفیت تھی۔ کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ؟ ہمارے پاس سب کچھ ہے، 55 ممالک ہیں اسلامی، یہ اکٹھے صحیح طریقے سے بیٹھ بھی جائیں تو کسی کی جرت نہیں ہے، لیکن ہم خود آپس میں نا اتفاقی کا شکار ہیں۔ ہم آپس میں ہی جو اتنا لڑنے کے عادی ہو چکے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کریں گے، ان کی آواز میں پاور ہی نہیں، یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ تو فرمایا کہ جتنا سفر میں کروں گا اتنا سفر تم نے کرنا ہے، لگام میں نے پکڑنی۔ اب جب بیت المقدس قریب آ گیا نا تو باری آپ کے غلام کی تھی، آپ نے فرمایا تم بیٹھ جاؤ، میں لگام پکڑ لیتا ہوں۔ اس نے کہا حضور میں نے معاف کیا، اب سامنے جو ہے وہ لوگ آگے ہیں، ان کے پادری کھڑے ہیں، ہمارے مجاہدین کھڑے ہیں، تو کیا کہیں گے، تو آپ بیٹھے رہیں، میں جو ہے لگام پکڑتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر رب نے پوچھ لیا، رب نے سوال کر لیا تو میں کیا جواب دوں گا، اس لیے تم بیٹھ جاؤ، تیرے اوپر بیٹھنے سے میری خلافت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو پھر زمانے نے یہ منظر دیکھا کہ ایک غلام گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے اور ایک امیر جو ہے اس کی لگام پکڑے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہو رہا۔ اب جو صحابہ کرام تھے انہوں نے کہا کہ یہ عجیب منظر ہو گیا، تو عیسائی پادری جو ان کا بڑا تھا اس نے کہا کہ یہ جو سواری آ رہی ہے یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہی ہمارا امیر ہے۔ اس نے کہا یہ جو سوار بیٹھا ہوا ہے، چونکہ وہ غلام تھے
اور لباس بھی ویسے پہنا ہوا تھا. اس نے کہا یہ تمہارا امیر ہے جو اکیلا آ رہا ہے, گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے, اور ایک اس کا خادم ہے جس نے لگام پکڑی ہوئی ہے. تو اس صحابی نے کہا, اس نے کہا بات اصل میں اس سے بھی عجیب ہے, جس نے لگام پکڑی ہے وہ ہمارا امیر ہے, جو اوپر بیٹھا ہو یہ اس کا غلام ہے. اب اس نے کہا اچھا یہ بات ہے, یہی وہ وجہ ہے کہ یہ امیر بیٹھا تو مدینہ پاک میں ہے لیکن اس کا رعب ہم پر چھایا ہوا ہے, اس لیے تم بغیر لڑائی کے فتح حاصل کر چکے ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے دوستو, ہم اپنا معاملہ اتنا ہی مضبوط کریں قرآن پاک کے ساتھ, حضور کی ذات بابرکات کے ساتھ, اور حضور کی اہل بیت اطہار کے ساتھ, حضور کے صحابہ کرام کے ساتھ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں, اپنی صفوں میں اتفاق پیدا کریں, تب ہی ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں, تب ہی ہم اس جو ہے وہ فتنوں سے محفوظ ہو سکتے ہیں. پھر کسی میں اتنی جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ ہمارے مقدس قرآن پاک کو یا مقدس ہستیوں کے بارے میں ایسی نازیبا حرکات کر سکے. انشاءاللہ اگلے جمعہ مبارک میں مزید سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مزید اس کے بارے میں گفتگو ہوگی. اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.